الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام کو رمضان المبارک تک صحیح سالم اور تندرست پہنچایا. اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو جس طرح اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے اس انداز پر گزاریں، اس کا ادب اور احترام کریں. رمضان المبارک کے مہینے کو جو تمام مہینے کو سردار کہا گیا، اس مہینے کو جو تمام مہینوں کا سردار ہونے کا شرف حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا مہینہ قرار دیا. لہذا اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہم کسی سے بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتا یا اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کے زمرے میں آتا ہو، یعنی روزہ خوری کرنا، روزے نہ رکھنا، گناہوں سے پرہیز نہ کرنا یا گناہوں کا ارتکاب کرنا. صحیح سالم اور تندرست ہوتے ہوئے اللہ کی عبادات میں کثرت نہ کرنا، مال کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہ ادا کرنا، صحت اور تندرستی ہوتے ہوئے روزے نہ رکھنا، تراویح نہ پڑھنا، عبادتوں کی کثرت نہ کرنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام چیزیں رمضان المبارک سے محرومی کا سبب ہے. میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جس کا نام ہے شب قدر. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں
صلاحیت رکھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ گویا امت محمدیہ جس کی عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں اگرچہ کم ہے، لیکن وہ شب قدر کی عبادات کے ذریعے پچھلی امتوں کی طویل عمروں سے بھی زیادہ فضیلتیں اور اجر اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بس صرف قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور شب قدر چونکہ اس رات کو مخفی رکھا گیا ہے، اور اس رات کو مخفی رکھ کر حق سبحانہ و تقدس نے اس کی تلاش کا حکم دیا، اس لیے اس کو تلاش کرنے کی وجہ سے رمضان کی دیگر راتوں میں بھی ایمان والے کو عبادت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور بندے کا لیلۃ القدر کے حاصل کرنے میں ذوق اور شوق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور یہ سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان عظیم ہے۔ کاش ہم اللہ تعالیٰ کی ان الطاف اور عنایات کو سمجھ کر اس کی قدردانی کرنے والے بن جائیں، تو کس قدر آخرت کے لیے ذخیرہ ہم لوگ جمع کر سکتے ہیں۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تاکید فرمائی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال ذکر فرمایا۔ اس لیے آخری عشرے میں اور بالخصوص اس کی طاق راتوں میں بہت اہتمام کے ساتھ شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اپنے محتاج ہونے کا اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے ذوق اور شوق کا اظہار کرتا ہے اور شب قدر کے حصول کے لیے کوشش میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، تو وہ کبھی اس سے محروم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، انسان کو اس کی کوشش سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم شب قدر کی نعمتوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلا کام ہم جو کریں، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت سے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو راضی کریں، اور جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان تمام سے سچی توبہ کریں۔ اس عظیم رات کے آنے سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے ہم سچی توبہ کریں، اور بالخصوص وہ گناہ جن کی وجہ سے مغفرت سے محرومی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی شراب نوشی، شراب پینا، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی اور کینہ پروری، ان چاروں ہی گناہوں سے بالخصوص توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک کر لیں۔ انشاءاللہ جب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا کام، اللہ تعالیٰ سے شب قدر کے حصول کے لیے ہم دعا کریں۔ ہر چیز اللہ ہی کے قبضے قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، وہی عطا کرنے والے اور نوازنے والے ہیں، لہذا اللہ ہی سے شب قدر کے حصول کو خوب رو دھو کر آہوزاری کے ساتھ مانگیں اور طلب کریں، انشاءاللہ حق سبحانہ و تقدس محروم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والے ہیں۔ تیسرا کام جو ہم کریں وہ شب قدر کی تلاش۔ کوئی کام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہیں ہوتا، اس کے حصول کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لہذا شب قدر کو پانے والا اگر
رات کو نیند کے مزے لیتا رہے، خواب غفلت میں سوتا رہے، تو کہاں اس عظیم سعادت پر پہنچ سکتا ہے؟ کہاں اس عظیم رات کو پا سکتا ہے؟ پا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شب قدر کو تلاش کیا جائے، کیونکہ جب کسی چیز کی طلب صادق ہو، سچی طلب ہو، تو اس تک پہنچنا اور اس تک رسائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو اتنی آسانی رکھ دی گئی ہے کہ اس عظیم رات کا مہینہ، اس عظیم رات کا مہینہ اللہ نے بتا دیا رمضان، اس کا عشرہ بتا دیا رمضان کا آخری عشرہ، اور عشرے کو بھی، عشرے کی جو راتیں ہیں ان کو بھی مخصوص کر دیا، یعنی طاق راتیں واضح طور پر بتا دیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ سال بھر کی صرف 5 راتیں، 21، 23، 25، 27، 29 رمضان کے آخری عشرے میں ان کو تلاش کرنا ہے، بس۔ ایسے میں اس مبارک اور عظیم شب کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے؟ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان مخصوص راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو یہ رات ضرور نصیب ہو جائے۔ چوتھا کام اعتکاف۔ شب قدر کو پانے کے لیے ایک انتہائی اور آسان طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کا اہتمام کر لے، اس کے ذریعے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ شب قدر نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں عبادت کا خوب موقع ملتا ہے، راتوں کو جاگنا آسان ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو اعتکاف جو کرتا ہے یعنی معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، شب قدر سے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ پانچواں یہ کام ہے کہ 27ویں رات کا خصوصاً اہتمام۔ آخری عشرے کی جو طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں رات کو شب قدر ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی ایک رات پر اکتفا کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ روایات کثیرہ سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس عظیم رات کے ہونے کا احتمال ہے، لہذا ساری راتوں میں تلاش کو جاری رکھنا چاہیے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا آدھی رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا پوری رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا پورے دن قیام کیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے یقیناً لیلۃ القدر میں حصہ پا لیا۔ یہ جتنی بھی احادیث مبارکہ، ان تمام کی روح سے معلوم ہوا کہ شب قدر کے حصول کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی بھی محنت اور مشقت کر لے
اور جاگنے کی سکت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ شخص بھی شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔ اوپر میں نے مختصراً ذکر کیا کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو شب قدر کے تعلق سے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ شب قدر سے جو محروم رہنے والے افراد ہیں وہ کون کون ہیں۔ حالانکہ اوپر میں نے مختصراً جب گناہوں کی میں بات کر رہا تھا میں نے بتایا تھا آپ تمام حضرات کو، شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو، تو شب قدر سے محروم رہنے والے 4 بدنصیب افراد ہیں۔ اوپر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کر لیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس مبارک رات کی برکات وہ لوگ بھی حاصل کر لیں گے۔ اور اگر توبہ نہیں کی تو اس بابرکت رات میں ان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادات میں مشغول لوگوں سے سلام اور مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، رشتہ قطع کرنے والا اور کینہ پرور۔ اس احادیث سے معلوم ہوا کہ 4 افراد لیلۃ القدر کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع رحم، چوتھا کینہ پرور۔ پہلا شخص شراب کا عادی، شراب جس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے رجس یعنی گندگی قرار دیا ہے۔ اس گندگی اور نجاست کو پینے والا بھی اس رات مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم اور تاکید فرمائی۔ اس سے اس حکم کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو یا کی ہو اور ان کی آہیں اور بددعائیں لی ہوں، ایسا شخص اس عظیم اور مبارک رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا قطع رحمی کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ کر رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے،
جو شخص ان کے حقوق کو پامال کر کے بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے وہ قطع رحمی کرنے والا کہلاتا ہے، جس کو قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں اور عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے بہر صورت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ شب قدر جیسی عظیم نعمت سے یہ گناہ بھی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ چوتھا شخص زنا پرور، حدیث میں ایسے شخص کو مشاحن اور مصارم کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب کسی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے والے کیا ہے۔ مصارم بغض اور عداوت رکھنے والے، اور مشاحن کسی کو کہتے ہیں۔ حدیث میں دو الفاظ آئے، اور اسی کو کینہ پرور کہا جاتا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ دل میں کسی کی دشمنی کو لے کر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے رہنا یہ کینہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے شخص کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے اپنے کئی بیانوں میں بتایا ہے کہ مبارک راتوں کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جس قدر طاقت دی ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور اس رات کے لیے کوئی مخصوص طریقہ احادیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ بغیر کسی تعین کے آدمی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ میں چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا پڑھوں، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بہت بڑا ذکر یا کوئی بہت بڑی نماز یا کوئی تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی کہ اے عائشہ، اگر تو شب قدر کو پالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس میں یہ پڑھ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابرکت راتوں میں سب سے بڑا کرنے کا کام جو عموماً لوگ نہیں کرتے، اور مخصوص قسم کی خود ساختہ نماز پڑھنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہج پر کریں۔ آج وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کل وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے بتائے ہوئے عمل کو کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی خود ساختہ عمل نہ کریں، خود ساختہ نمازیں نہ پڑھیں، اپنی بنی بنائی نمازیں نہ پڑھیں، جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے ان پر عمل کریں۔ پہلی بات، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے، اگر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو ایک کونا پکڑ لے، لاک ڈاؤن کا حالات ہے، گھر کے اندر مصلی بچھا لے، باوضو بیٹھ جائے اور ساری رات اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتا رہے۔ اور اگر طاقت دی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کریں۔
کیونکہ نوافل نہ پڑھنے کا حساب نہیں ہوگا، جبکہ نمازوں کی اگر قضا نہ کی جائے تو اس کا مواخذہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لینا میری، نوافل کا حساب نہیں ہوگا، اور اگر نمازوں کی قضا نہ پڑی تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کا مواخذہ کرے۔ تیسری، ہم نماز با جماعت کی ادائیگی کریں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، گھروں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو گھر میں بھی ہم با جماعت نماز پڑھیں۔ رات میں جو ہے 3 نمازیں آتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ ان تینوں کو جماعت کے ساتھ، اگر تب تک لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو نہیں کھلتا ہے، تو اگر کھل جائے تو صف اول میں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیجئے، اور کم از کم جماعت کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے والا رات کی عبادت سے محروم نہیں رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا آدھی رات کی عبادت کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس نے گویا پوری رات نماز پڑھی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ عمل بھی نہیں کر سکتے بیٹھ کے، تو ہم کم از کم یہ 3 جو نمازیں ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، ان کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو صف اول میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ اس رات میں نیکیاں جمع کریں، اور ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے جو قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں۔ اور اگر اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کی اچھے سے بٹھا کر کے اصلاح کر دے کہ میرے بھائی، میرے بچے، یہ جو ہے عمل نہ تو اللہ کا حکم ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نمازیں پڑھنا میں بھی دیکھتا ہوں، کوئی درازی عمر کے لیے پڑھتا ہے، کوئی درازی رزق کے لیے پڑھتا ہے، کیا نمازیں، سبھی خود ساختہ نمازیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی نماز ثابت نہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رات کے اندر فضول عبادات کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی وہ عبادات کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی۔ سب سے پہلے تو انسان کی زندگی کے اندر اتنی گندگیاں بھری پڑی ہیں، اتنے گناہ اس نے کر رکھے، ان تمام سے اپنے آپ کو پاک صاف کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ شراب کا عادی ہے تو شراب چھوڑے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو جا کر کے ان سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ کے حضور بھی توبہ کرے۔ اگر قطع رحمی کرنے والا ہے تو فون کا زمانہ ہے، سب سے علیق سلیق کرے، اور اگر کینہ اگر کسی کے تعلق سے رکھتا ہے تو اس کو بھی دل سے نکال دے۔ دعا کرے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر کو صحیح معنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔